کون اتر پائے گا آخرکار جموں کشمیر کی عوام کے بھروسوں پہ، اور کون آخرکار جموں کشمیر کے عوام کا سوچے گا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ خاص کر کشمیر کی اگر بات کریں تو جس طریقے سے پارلیمانی نشست کے لیے کئی سارے نام جو ہے مختلف پارٹیوں نے سامنے رکھ دیے ہیں، مگر اس بیچ آپ کو بتا دوں کہ اس بار کی لڑائی یہ آدھی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ روڈ اور پانی اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید چیزوں کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر خاص کر کشمیر کے اعتماد کے لیے ہے۔ مگر آپ کو بتا دوں کہ اس میں اگر دیکھیں تو کئی سارے بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملے، اور جو بھی شفل ہوا، ریشفل کیا گیا، اس میں کیا کچھ نکل کے سامنے آتا ہے وہ وقت ہی بتائے گا۔ مگر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں اور درست کر دوں، جس طریقے سے اس بار کے انتخابات کے لیے تیاری بڑے پیمانے پہ ہے، اسی طریقے سے تمام پارٹیاں جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر بھی بنا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر قداور لیڈر جو ہے اشرف میر اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر جن کا نام سینٹر سے سامنے آیا ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ان کا کیا دعویٰ ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے انہوں نے آخرکار کشمیریوں کے آنکھوں میں، اور کس طریقے سے یہ لوگوں کے اعتماد پہ جو ہے وہ کھرے اتر پائیں گے۔ سب سے پہلے اشرف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سیدھا سوال رہے گا ہمارا، پچھلی بار بھی آپ کو چنا تھا، لوگوں نے بڑے پیمانے پہ چنا تھا، ایک قداور لیڈر نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کو آپ نے مات دی تھی، اس بار کیا کچھ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، کیا کچھ کریں گے آخرکار؟ دیکھیے، لاسٹ ٹائم کا جو الیکشن میرا تھا وہ اسمبلی الیکشن تھا۔ جی اس وقت سٹنگ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب تھے، جی میرے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ جی تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کا جو ان کی گورننس کا تھا جی اس پر سوالیہ نشان تھا۔ اس میں کیجویلٹیز بہت ہوئے تھے، کافی حد تک یہاں کے بچے جوان مر گئے تھے، ان پر پیلٹ گن چلائے گئے۔ اس میں ہمارے جوان بہت حد تک متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت گر گئی تھی تو لیکن بچتے بچتے دلی والوں نے اس کو سنبھال دیا۔ اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا چیلنج کچھ اور ہی ہے۔ آج عمر صاحب بھی نہیں ہے، ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ان کی پارٹی کا جو میرے مقابلے لڑ رہا ہے، لیکن آج نیشنل کانفرنس کی زمین مجھے کھسکی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ 5 سال کے اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ یہاں جس علاقے میں جائے لوگ مایوسی ظاہر کر رہے ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ جب ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں گراؤنڈ پر تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کس طریقے کی ڈیولپمنٹ آج تک نہیں ہوئی ہے؟ اور آپ بھی ماضی میں سرکار میں تھے، آپ بھی جو ہے ایک عہدے پہ تھے، آپ کو لوگوں نے نمائندہ چنا تھا، کس طریقے کی ڈیولپمنٹ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے جو کہ جموں کشمیر کی عوام کو، خاص کر کشمیر کی عوام کو ضرورت ہے؟ دیکھیے، مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، علاقوں میں جائیں گے، شہری خاص میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے لوگ بیسک ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کنڈی علاقوں میں گیا، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، رونا آتا ہے کہ ابھی بھی لوگ وہاں پر بولتے ہیں کہ ہمیں بجلی کا کھمبا چاہیے، ہمیں لائٹ چاہیے، ہمیں لائٹنگ امپرومنٹ چاہیے، ہمیں سڑک چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ چیزیں ابھی بھی پبلک ڈیمانڈ میں ہیں، اور ان کے یہاں جو پارلیمنٹ ممبر پہلے چنائے ہوئے گئے تھے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا خالی ٹی وی میں ہم ان کی پکچر دیکھتے ہیں یا شکل دیکھتے ہیں، ورنہ ہم نے ان کو کبھی فیس ٹو فیس روبرو کبھی نہیں دیکھا۔ اور ڈیولپمنٹ کا، ان کے فنڈز کا، ان کے کسی کام کاج کا کہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، کیا لگتا ہے اشرف صاحب، لوگوں کا اعتماد جیتنا کتنا مشکل ہے، اور آج کے وقت میں کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ 370 کے بعد جس طریقے سے جموں کشمیر کے حالات بنے ہیں تو کہیں ساری چیزیں بدل گئی ہیں، تو کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیے، یہاں پر پہلے جو سیاست چلی ہے پچھلے 30-40 سالوں سے، میں آپ کو اسٹریٹ اوے بول رہا ہوں کہ یہاں کے سیاستدانوں نے یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، ایک ایموشنل بانڈ کے تحت ان کو ورگلایا، اور یہاں پر ہر ٹائم جب بھی الیکشن آتے تھے کوئی نہ کوئی پینترا چلاتے، اور یہاں جو کشمیر میں جو ہو رہا تھا ان وراثتی جماعتوں کی وجہ سے
सारा माहौल ख़राब किया जा रहा था. आज 4-5 साल के बाद आप देखेंगे अभी तक इलेक्शन भी नहीं है. आज हमारा जवान समझ चुका है, आज मेरा भाई समझ चुका है कि वो जो लड़ाई थी वो सही नहीं थी, वो जो रास्ता था सही नहीं था, उसको कहीं ना कहीं वर्गलाया जा रहा था. आज हमारा जवान बड़ा होशियार बन गया है, चालाक बन गया. उसको मालूम है कि इन सियासती ताकतों ने हमें कुछ नहीं दिया है और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया है, मारदाड़ के सिवा कुछ नहीं दिया है, जेल खानों के सिवा कुछ नहीं दिया है. डेवलपमेंट का तो कोई निशान नहीं आ रहा है. आप बेरोजगारी का आलम देखो, अब हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. क्या ये सियासत कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर? पहले लाशों पर सियासत कर रहे हैं, आज हमारा जवान ड्रग्स में मुतासिर हो रहा है. ड्रग्स का इतना फुकदान कश्मीर प्रोविंस में है, मुझे समझ नहीं आ रहा. हमारी नस्लें ख़त्म हो रही है. वो लोग अपनी सियासत कर रहे हैं और इनके बारे में कोई न मरकज़ में, न पार्लियामेंट में, न किसी फोरम में इनकी बात कर रहे हैं, और वो कुछ और ही सियासत अभी भी खेलना चाहते हैं. क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, पीडीपी को देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में एक ही सीट पर बैठते थे, मगर आज एक दूसरे पर निशाना कस रहे हैं. इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या जो है इस पे रिएक्शन रहेगा? देखिए, 5 साल उन्होंने जब पीएचडी बनाई, उन्होंने यहाँ कश्मीरी कौम को वर्गलाने की कोशिश की, उनके जज्बातों पर, उनको, उनके माइंडसेट को वर्गलाना चाहा. लेकिन कश्मीरी समझ गया कि ये लोग वही सियासत करते हैं जो इन्होंने 30-40 साल सियासत कर ली है. उनका 370 का मौक़िफ़, इनका 35 से, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है. और हमारे लोग समझ गए हैं, हमारा यूथ समझ गया है कि वो सब कुछ जो गया अब आने वाला नहीं है. अब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनके रोज़गार के वसाइल, उनकी रोज़गार, उनके जॉब्स, उनके पकड़ दकड़ का सिलसिला, ये सारा ख़त्म होना चाहिए. और ताकि हम उसी का साथ दे देंगे जो हमारे हक़ में हमारी बात करेगा. और वो एक ही बंदा है, वो जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी. कहते हैं दिल्ली के साथ बड़े अच्छे लगाव है, दिल्ली के साथ बड़ा अच्छा उठना बैठना है सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का. मरकज़ में हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे अपने लोगों के लिए हमें अगर हाथ जोड़कर भी मांगना पड़ेगा. हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है. हम अपना यूथ अब खोना नहीं चाहते हैं. बहुत खून खराबा यहाँ इन सियासी जमातों ने किया है. हमने वादा किया, ठान लिया है कि जो कुछ करेंगे और सबसे पहले सच की सियासत करेंगे, अपने लोगों को धोखे में नहीं रखेंगे और धोखे की सियासत नहीं करेंगे. अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा, इसका जवाब मैं आपसे कश्मीरी में मांगूंगा. काफ़ी सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, हमें एक्सक्लूसिव लाइव चल रहे हैं. आपसे जानेंगे, अगर आप जाते हैं पार्लियामेंट में तो सबसे पहला मुद्दा कौन सा उठाएंगे जिस पे लोग भरोसा कर सकें? बहजवन पन्न कशरन हज हिमायत करतल इंशाल्लाह. गोड छ पन स्टेट वापस अन. युस स्टेट सह तथ कर 2 हिस्से, ओड न्यूक लद्दाखस कुन, ओड न्यूक जम्मू कश्मीरस कुन. इंशाल्लाह इंशाल्लाह तन वनकस हुकूमत तिम हुकूमत करान तिमो वाद कोर्मुत सानि पार्टी कि अस दिमो तय स्टेट. मगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अस गसो, वनु तान कोर तुन सोन वाद पूर किन, मगर अस गसो पार्लियामेंटस मज तुंद वसालत सान. इंशाल्लाह बस पन्न लकन वनान, पन्न जवानन वनान, अपील करान कि सच पजुक साथ दियो. तुम वुचु यमो सियासी जमातों दित अस वक्तन फवक्तन धोख. आज 5 वरी पे या 15 वरी पे 15 वरी पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस पार्लियामेंटस मज. मे वन कतनस कर तिमो कशरन हिज कत, कतनस कर तिमो लुकन हिज कत कि जेलन मज, कतनस कर तिमो कुछ चीज कत कि असा गछ जवान बेरोजगार, इहंद खतर गछ नौकरी हंद वसाइल, इहंद खतर गछ नौकरी हंद पैकेजेस आसन. कतनस कर पीडीपी हिंदो तिमो दयो पार्लियामेंट मेंबरों तत सन तर्जुमानी कर. कतनस वोन तिमो कि कशीर अंदर तकलीफ, कतन तिमोनस वोन तिमो कि कशीर मज पावर क्राइसिस. असा गछ कशीर मज गो त्यूता द्रोजर कि सोन आम शहरी, आम गरीब गुरबात यम पसमानदा लुक इहंद खतर ना कह वसाइल. ये मेन बोय मेन बेन तिम पर्मित लिखमित, मगर नौकरी हंद वसाइल चिकन कहें. तिम डिप्रेशन शिकार गमित, तिम ड्रग्सस मज वनकस मुब्तला. अल्लाह ताला ना सुन रहम सैनिस कौशर कौमस, सान जवानन खास कर. तिमो ना कह
تیُتھ یِم تِمو پَتھ کُن غلطی کَرِ تِم ٲسۍ دَپان سُہ جاے ٲس نہٕ صحیح کینٛہہ سُہ راستہ یُس اَسہِ اختیار اوس کوٚرمُت سُہ نہ اوس نہٕ صحیح کینٛہہ اِنشاء اللہ تِمو نیوٗ صبرس کٲم تِم چھِ کَران اِنتظار کر یی جموں کشمیٖر اپنی پارٹی اقتدارس منٛز اَسہِ سانٮ۪ن مُشکلاتن ہُنٛد حل کَرِ سانٮ۪ن نوکری ہٕنٛدۍ وسایل پٲدٕ کَرن سانٮ۪ن بچن کَرن انگیج سانٮ۪ن لُکن یِم جیلن منٛز بنٛد تھٲے نیشنل کانفرنسن تہٕ PDP ین پنٛنِس دورس منٛز تِم حظ چھِ وٕنہِ تہِ جیلن منٛز بنٛد اور تِم کَروکھ اِنشاء اللہ تَتہِ اَنو أسۍ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ایمنسٹی تِم کرناووکھ آزاد. اشرف صاحب ایک اور سوال رہے گا. آپ نے ڈرگس کی بات کی, جس طریقے سے منشیات جو ہیں وقتی طور بڑھ رہا ہے, کافی سارے ایسے نوجوان ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, تو نوجوانوں کے لیے کیا کچھ پیکج رہے گا؟ اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کچھ رعایت انہیں مل سکتی ہے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے, ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے, بالکل یہاں پر اتنے وسائل ہیں, نوکری کے اتنے وسائل ہیں. اگر ہم بزنس سیکٹر کو دیکھیں گے, یہاں اگر ملٹی نیشنلز آتے ہیں تو ہمارے یوتھ انگیج ہوتے ہیں. اگر یہاں پر ہمارے پاس پڑھے لکھے گریجویٹ اینڈ ابو سے یوتھ ہمارے پاس یہاں پر ہے لیکن وہ بیکار اینڈ بے روزگار ہوا ہے, اگر ان کو انگیج کیا جائے گا وہ ان ملٹی نیشنل بڑے بڑے کمپنیز میں انڈسٹریل سیکٹر میں ہو سکتا ہے. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہمارا ہارٹیکلچر سیکٹر ہے, ہمارا ٹوریزم سیکٹر ہے, ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں, ہمارے ہوٹلیئرس ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹوں میں یہاں پر انگیج ہو سکتے ہیں. فی الحال بے روزگاری ہے, فی الحال بے روزگاری ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح یہاں پر ہمارے اسٹیٹ میں اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہر جگہ پر ہمارے یوتھ اگر نوکری سرکار نوکری کے جو وسائل پیدا کرتی ہے اور جو جابس اوپن ہے اس وقت ابھی ان کے دروازے کھلے نہیں, ہمارے یوتھ کم سے کم 1 لاکھ یوتھ انگیج ہو سکتے ہیں کیونکہ سرکار کے پاس کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ تک نوکریاں ابھی ویکنسی اویلیبل ہے. آپ سے ایک اور سوال رہے گا. اس وقت اگر دیکھیں تو BDS کے پوسٹ جو ہیں قریباً 2008 سے لے کے ابھی تک کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ شائع نہیں ہوئی. فی الحال وقتی طور جنہوں نے بھی BDS کیا ہے وہ اس وقت پریشان حال ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے غریبی میں جو ہے یہ چیزیں کی ہیں, تو ان کے لیے کوئی رعایت کا پیغام دے سکتے ہیں آپ؟ میں تو گورنر انتظامیہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, جو بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہو, انجینئرز ہو اور PG لیول ہو, ہیلتھ سیکٹر سے یا ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہو, ان کو فوری طور پر ان کے جابس کے لیے جاب اوپننگ ہو جائے تاکہ یہ لوگ اپنا میرٹ لے کے انگیج ہو جائے. اچھا, فائر اینڈ ایمرجنسی کی بات کریں گے. فائر اینڈ ایمرجنسی میں ایک بہت بڑا اسکیم ہے, آپ بھی جانتے ہیں, کافی وقفے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ڈاکٹر فاروق صاحب پارلیمنٹ میں تھے, کم سے کم اگر نوکریوں کے کچھ سکیمز یہاں پر ہو گئے تو کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی بات نہیں کی, یہاں پر بھی نہیں بات کی, اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں جتائی, اور آج وہ نکلے ہیں کہ نئی چیزیں کرنے میں, نیا فطور یہاں لوگوں کے اندر ڈالنے میں نکلے ہیں. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں ہم جائیں گے, اپنے نوکریاں اپنے بچوں کے لیے لائیں گے, وہاں سے پیکیج بھی لائیں گے اور وسائل بھی یہاں پیدا کریں گے کشمیر میں. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھنے والے ہیں, جس طریقے سے کشمیر کے حال بنے ہیں, جموں کشمیر کے حال خاص کر بنے ہیں, تو پارلیمانی نشست کی اگر بات کی جائے تو مد مقابلے بڑے بڑے چہرے بھی ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ آخرکار کسے لوگ جو ہے چنتے ہیں اور کس طریقے سے بھروسہ کرتے ہیں. فی الحال دعوے بڑے پیمانے پہ تمام سیاستدانی پارٹیاں کرتی ہیں, تمام سیاستدان بھی کرتے ہیں اور مختلف لوگ بھی کرتے ہیں, مختلف پارٹیاں بھی کرتی ہیں, مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جسے لوگ جتاتے ہیں تو پھر وہ انہیں باقاعدہ طور پر کام آتے ہیں یا نہیں. فی الحال دیکھنے والی باتیں, بہت ساری چیزیں آیا ہونے والی ہیں. آپ بھی صبر رکھیے, ہم بھی صبر رکھتے ہیں, ہر ایک چیز آپ سے ضرور سانجھا کریں گے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.